بدھ کی شام جو عورت میرے چیمبر میں داخل ہوئی، اس کی سدھ بُدھ ٹھکانے پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے متراشہ تھی اور آنکھوں میں الجھنوں کا سمندر مجسم تھا۔ ڈاکٹر ہو یا وکیل، ان کے پاس آنے والوں کا کم و بیش ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان خواہ انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنی ضرورت کے پیش نظر ہی ادھر کا رخ کرتا ہے۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس ضرورت مند عورت کا استقبال کیا۔ جب وہ سلام کے بعد میرے سامنے بیٹھ چکی تو رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام شبانہ اختیار ہے۔ میرے شوہر اختیار بیگ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی۔ ان دنوں ہم لوگ ایک مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں درست مشورہ دیں اور جہاں تک ممکن ہو ہماری قانونی مدد بھی کریں۔ مشورے اور مدد کی باری تو بعد میں آئے گی شبانہ جی، میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ سب سے پہلے آپ مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتائیں، اس کے بعد ہی میں فیصلہ کر پاؤں گا کہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہماری پریشانی کا تعلق جائیداد یعنی ایک 2 منزلہ مکان سے ہے، اس نے بتایا، اور پریشانی پیدا کرنے والے شخص کا نام مختیار بیگ ہے۔ مختیار میرے شوہر کا چھوٹا بھائی اور میرا دیور ہے۔ میں نے جس 2 منزلہ مکان کا ذکر کیا ہے وہ دراصل میرے سسر کے نام پر ہے۔ 2 سال پہلے میرے سسر افتخار بیگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ہم سب لوگ اسی مکان میں رہتے ہیں۔ میں رف پیڈ پر اہم پوائنٹس نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ شبانہ نے مجھے مزید بتایا کہ 6 ماہ پہلے تک وہ اور اس کا شوہر مکان کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھے، جبکہ زیریں منزل مختار بیگ اور اس کے بیوی بچوں کے استعمال میں تھی، لیکن اب وہ لوگ زیریں منزل پر شفٹ ہو چکے ہیں، اور یہ کہ اس کی نند خالدہ پروین بھی اپنے 2 بچوں کے ساتھ انہی کے پاس ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، شبانہ کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ آپ ایک تجربے کار اور منجھے ہوئے وکیل ہیں، اس نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے جواب دیا۔ وراثت کی تقسیم کا قانون آپ سے زیادہ بھلا کون جان سکتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میرے دیور نے پچھلے 3-4 ماہ سے گھر میں جھگڑا ڈال رکھا ہے۔ جب سے خالدہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے پاس رہنے آئی ہے، یہ سارا فساد اس کے بعد ہی سے شروع ہوا ہے۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ خالدہ پروین آپ کی نند لگتی ہے۔ اس رشتے سے وہ مختار بیگ کی سکی بہن ہوئی۔ پھر آپ کے دیور کو اس عورت سے کیا پریشانی ہے، جبکہ وہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ خالدہ پروین 4 ماہ پہلے بیوہ ہو گئی تھی، شبانہ نے بتایا۔ اس کے شوہر شفیق احمد کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا۔ خالدہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر ترس کھا کر اپنی بہن اور اس کے 2 بچوں کو گھر لے آئے۔ پہلے ہم مکان کی بالائی منزل پر مقیم تھے۔ بدقسمتی سے ایک حادثے نے اختیار بیگ کو ویل چیئر کا محتاج بنا دیا۔ ہم نے منت خوشامد کر کے مختار کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ خود بالائی منزل پر شفٹ ہو جائے اور ہمیں زیریں منزل پر رہنے دے۔ بادل ناخواستہ بڑے بھائی کی معذوری کو دیکھتے ہوئے وہ مان تو گیا، لیکن جب افتخار بیگ خالدہ کو گھر لے آئے تو مختار نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور مکان کی زیریں اور بالائی منزل پر رہائش اختیار کرنے کے معاملات تو میری سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے کہا، برائے مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دیور آخر چاہتا کیا ہے؟ مکان کا بٹوارہ، شبانہ نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اختیار بیگ نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اس جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے آپ قانونی معاملات کی وضاحت کریں تاکہ ہم لوگ اپنا ایک ذہن بنا سکیں۔ شبانہ اختیار
جس انداز میں اپنے شوہر کا تذکرہ کر رہی تھی اس سے مجھے محسوس ہوا جیسے میں اختیار بیگ سے کبھی مل چکا ہوں۔ اپنے اسی احساس کی تصدیق کے لیے میں نے پوچھ لیا، کیا میں آپ کے شوہر کو جانتا ہوں؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ کے سوشل سرکل میں محمود کیانی نامی ایک صاحب ہیں، اختیار بیگ کی کیانی صاحب سے یاد اللہ ہے، انہوں نے ہی مجھے بلکہ ہمیں آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ محمود کیانی ایک قابل اسکول ٹیچر تھے۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ کے شوہر کا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے؟ ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے تھے، مگر ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی ملازمت باقی نہیں رہی۔ البتہ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، چند اسٹوڈنٹس ٹیوشن پڑھنے گھر پر آ جاتے ہیں، اس طرح اختیار بیگ جزوی طور پر قدرے مصروف رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے مجھے چند اہم باتیں جاننا ہوں گی۔ وہ گہری توجہ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جی پوچھیں۔ میں نے پوچھا، جس مکان کا ذکر ہو رہا ہے وہ کہاں پر واقع ہے؟ محمود آباد کے علاقے میں، شبانہ نے بتایا۔ یہ 120 گز پر تعمیر شدہ 2 منزلہ مکان ہے۔ آپ نے بتایا کہ مذکورہ مکان کی ملکیت ابھی تک آپ کے سسر کے نام پر ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ کے سسر کے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 2 سال۔ کیا آپ کی ساس بقید حیات ہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، میمونہ افتخار یعنی میری ساس کم و بیش 7 سال پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ میں نے استفسار کیا، آپ کے سسر کی اولادوں کی کیا تفصیل ہے؟ 2 بیٹے اختیار بیگ اور مختار بیگ، شبانہ نے بتایا، اور ایک بیٹی خالدہ پروین۔ یہ تو بہت ہی آسان معاملہ ہے، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ اس وراثت میں بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ ہوگا۔ میرا مطلب ہے کہ اس 2 منزلہ مکان کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی، اس رقم کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں سے 2 حصے دونوں بیٹوں کے اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا، اور اس سے پہلے عدالت میں مذکورہ مکان کے کاغذات اور آپ کے سسر کی موت کا پکا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ میں نے سنا ہے آج کل وراثت کی تقسیم کے چند نئے قوانین آ گئے ہیں، لیکن یہ کم و بیش 55-60 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تب نہ تو نادرہ کا FRC ہوتا تھا اور نہ ہی دوسرے جھمیلے۔ وراثت کے حقداروں کو لمبی چوڑی قانونی کاغذی کارروائیوں میں سے گزرنا نہیں پڑتا تھا۔ وکیل صاحب، آپ نے جو بتایا وہ تو میری سمجھ میں آ گیا ہے، شبانہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، لیکن میرے دیور نے ہمیں ایک عجیب پیشکش کی ہے۔ کیسی پیشکش؟ میں نے پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ مختار بیگ ایک چلتا پھرتا اسٹیٹ ایجنٹ ہے، مطلب یہ کہ اس نے باقاعدہ کوئی اسٹیٹ ایجنسی تو نہیں کھول رکھی، بلکہ گھوم پھر کر یہ کام کرتا ہے، اس نے بتایا۔ اکثر پراپرٹی ڈیلر سے اس کا میل ملاپ رہتا ہے، ایسے ہی ایک ایجنٹ سے اس نے ہمارے گھر کی قیمت بھی لگوا لی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق یہ قیمت 13 سے 15 لاکھ کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن مختار کا کہنا ہے کہ یہ مکان 10 لاکھ سے زیادہ کا نہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ اس نے آپ کے بتائے ہوئے وراثتی قانون ہی کی روشنی میں کہا ہے کہ 10 لاکھ مالیت کے اس 2 منزلہ مکان میں اس کا حصہ مبلغ 4 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اگر ہم اسے 4 لاکھ روپے ادا کر دیں تو وہ قانونی طور پر اس گھر سے دستبردار ہونے کا ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم یعنی اختیار بیگ اور خالدہ پروین اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جب یہی حقیقت ہم نے مختار بیگ کے سامنے رکھی تو اس نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے ہمیں ایک دوسری آفر کر دی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، وہ کیا بھلا؟ وہ کہنے لگا، شبانہ،
اختیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یا پھر میں 4 لاکھ روپے اختیار کو، 2 لاکھ روپے خالدہ کو ان کے حصے کی رقم کے طور پر ادا کر دیتا ہوں۔ اس کے بدلے میں وہ دونوں مذکورہ آبائی مکان میرے نام کر دیں اور وہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شبانہ نے اپنی بات کے اختتام پر مجھ سے ایک اہم سوال کیا تھا۔ میں نے چند لمحات کی خاموشی کے بعد اسے مفصل جواب دیا۔ شبانہ جی، مختار بیگ نے آپ کے آگے جو 2 آپشنز رکھے ہیں وہ عین قانونی ہیں۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اس نوعیت کی باتیں کورٹ روم میں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ مختار بیگ کا حصہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لہذا پہلے آپشن کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔ باقی جہاں تک دوسرے آپشن کی بات ہے تو میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر کہا، یہ آپشن آپ کے لیے قابل عمل نظر آتا ہے۔ اگر خالدہ پروین مستقبل قریب میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو آپ لوگ مختار بیگ سے 6 لاکھ لے کر مکان سے دستبردار ہو جائیں۔ اس رقم میں آپ ایک منزلہ شاندار گھر خرید سکتے ہیں، لیکن اس آپشن پر جانے کے حوالے سے میں آپ کو ایک صلاح ضرور دوں گا۔ جی بالکل، وہ ہمتاً گوش ہوتے ہوئے بولی۔ نمبر 1، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر آپ اپنا وراثتی حصہ وصول کر کے مکان مختار بیگ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اس صورت میں مکان کی مارکیٹ ویلیو کسی غیر جانبدار پارٹی سے لگوائیے گا۔ اس طرح آپ دونوں کے حصص کی رقم بڑھنے کا قوی امکان ہے۔ نمبر 2، یہ تمام تر کارروائی کسی تجربے کار وکیل کے ذریعے عدالت میں کروائیے گا تاکہ اس فیصلے کی قانونی حیثیت کو بعد میں کبھی چیلنج نہ کیا جا سکے۔ آپ کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کا دیور مختار بیگ بہت ہی شاطر اور عیار شخص ہے۔ وہ کسی بھی موقع پر آپ کو چونا لگانے سے نہیں چکے گا۔ مختار پہلے ایسا خود غرض اور لالچی نہیں تھا، وکیل صاحب۔ شبانہ ایک بوجھل سی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ یہ منفی تبدیلی شادی کے بعد اس کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ دراصل اس کی بیوی ارم ایک تیز ترار اور سازشی عورت ہے اور مختار مکمل طور پر ارم کی مٹھی میں ہے۔ وہ مختار کو صبح شام اپنے اشاروں پر نچاتی ہے۔ اپنی دیورانی کے بارے میں شبانہ کے خیالات کو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ عین ممکن ہے کہ اگر میں اس وقت ارم سے بات کر رہا ہوتا تو وہ بھی شبانہ کی ذات کے حوالے سے کچھ اسی قسم کا اظہار خیال کرتی۔ بس کیا کریں شبانہ جی، میں نے گول مول انداز میں کہا، اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ انسان ایک معاشرتی جاندار ہے، لہذا معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ایڈجسٹ تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں تو کافی عرصے سے ایڈجسٹ کر رہی ہوں، مگر مختار نے یہ جو نیا ٹنٹا کھڑا کیا ہے اس کی وجہ سے ہم اچانک پریشانی میں گھر گئے ہیں۔ باہر کیف وہ بولتے بولتے اچانک رکی اور ایک اداس سانس خارج کی اور پھر کہا، اللہ پاک نے ارم کو اولاد ایسی نعمت سے نوازا ہے، میری دعا ہے کہ اس کا بیٹا سدا سلامت رہے۔ اگرچہ شبانہ نے دل سے اپنی دیورانی کی اولاد کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کے اظہار بیان سے میں نے محسوس کیا جیسے اس کے وجود کے اندر کوئی نازک سی شے چھناکے سے ٹوٹ گئی ہو۔ مختار بیگ کے کتنے بچے ہیں؟ بے ساختہ میری زبان سے یہ سوال پھسل گیا۔ ارم اور مختار کی شادی کو لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں، اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام انوار بیگ ہے۔ انوار اس وقت 3 سال کا ہے۔ اور آپ؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ اختیار بیگ سے میری شادی 8 سال پہلے ہوئی تھی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا، اور بدقسمتی سے ابھی تک ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ اس کے بعد مزید کچھ پوچھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے صاحب اور موضوع صلح مشورے کے سائے میں شبانہ کو رخصت کر دیا۔ شبانہ اختیار اس سال
نومبر کے اواخر میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ملاقات کے اختتام پر اس نے مجھے فیس کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن میں نے اس سے سروس چارجز وصول کرنا مناسب نہ جانا۔ آپ محمود کیانی صاحب کے توسط سے میرے پاس آئی ہیں۔ میں نے اس کی مخلصانہ آفر کے جواب میں معتدل انداز میں کہا، کیانی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور پھر میں نے فی الحال آپ کے لیے عملاً کچھ کیا بھی نہیں، لہٰذا فیس وصول کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ جب آپ میری وکالت میں اس وراثتی معاملے کو قانونی شکل دے کر نمٹانے کے لیے آئیں گی تو پھر فیس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں ہی وہی لوگ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں جن سے بار بار آپ کی ملاقات ہو اور وہ کسی کام کے حوالے سے آپ کے ساتھ منسلک رہے ہوں۔ شبانہ پہلی ملاقات کے بعد پلٹ کر دوبارہ میرے پاس نہیں آئی تھی، اس لیے میں بھی اسے بھول گیا تھا۔ اگلے سال اپریل کے اوائل میں ایک روز میں عدالت جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے گھر کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اتنی صبح عموماً مجھے کوئی کال نہیں کرتا، الا یہ کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو۔ ہیلو، میں نے فون کا ریسیور اٹھانے کے بعد کہا۔ صبح بخیر بیگ صاحب، ایک مانوس سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتا ہوں، مگر آپ سے رابطہ بہت ضروری تھا، اس لیے مجھے کال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر دلی معذرت۔ السلام علیکم کیانی صاحب، میں نے جواباً خوشگوار انداز میں کہا۔ ایسے تکلفاتی کلمات سے آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ اس قدر پائیدار ہے کہ بقول کسے آپ کسی بھی وقت مجھے ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی بہت ذرہ نوازی اور نوازش ہے بیگ صاحب، محمود کیانی نے شائستہ لہجے میں کہا اور پوچھا، کیا شبانہ آپ کے ذہن میں ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کون شبانہ؟ میں شبانہ اختیار کی بات کر رہا ہوں بیگ صاحب، کیانی صاحب نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ چند ماہ پہلے وہ میرے ریفرنس سے آپ کے پاس آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آبائی 2 منزلہ مکان کی وراثتی تقسیم کے سلسلے میں وہ مجھ سے مشورہ کرنے آئی تھیں۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے پوچھا، کیا اس مکان کا تنازع نمٹ گیا؟ وہ 2 منزلہ آبائی گھر اور اس کا بٹوارہ اپنی جگہ پر چوکتوں کھڑا ہے بیگ صاحب، محمود کیانی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میرے دوست اختیار بیگ کی اہلیہ ایک مصیبت میں گھر گئی ہے۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، شبانہ صاحبہ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان کے دیور مختار بیگ نے کوئی نئی گڑبڑ کر دی ہے؟ مختار بیگ کسی بھی اچھے یا برے فعل کے لیے اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، اور شبانہ کو پولیس نے اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، محمود کیانی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ شبانہ کو اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو حقیقت ہے میں نے وہی بیان کی ہے۔ میں شبانہ کو جس حد تک جان سکا ہوں وہ کسی انسان کی جان لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یقیناً اسے کسی گہری سازش کے تحت اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے بیگ صاحب، کیانی صاحب نے معتدل انداز میں کہا، اسی لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج ہی شبانہ سے ملاقات کر لیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکے اور پھر ان الفاظ میں بات مکمل کر دی، میرا ہم پیشہ دوست اختیار بیگ معذوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے بچاؤ کے سلسلے میں کسی قسم کی بھاگ دوڑ کے قابل نہیں ہے، اس لیے آپ کو عدالتی معاملات کے علاوہ فیلڈ ورک بھی کرنا ہوگا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی کیانی صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ میرے کام کی فکر نہ کریں اور یہ بتائیں کہ شبانہ کو پولیس نے کب مختار بیگ کے
قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ 2 روز پہلے، میں نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ روز پولیس نے شبانہ کو عدالت میں پیش کرنے کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا؟ جی ہاں، کیانی صاحب نے مختصر جواب دیا۔ میں نے پوچھا، شبانہ کس تھانے میں بند ہے؟ تھانہ محمود آباد، اس نے بتایا۔ مذکورہ پولیس اسٹیشن کارپوریشن کے نزدیک ہے۔ جی کیانی صاحب، میں نے وہ تھانہ دیکھ رکھا ہے۔ فیس کی فکر نہیں کیجیے گا، محمود کیانی نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اختیار بیگ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک بار گھر جا کر اس سے مل بھی لیں۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں ان دونوں میاں بیوی سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ محمود کیانی نے میرا شکریہ ادا کیا۔ پھر اختتامی کلمات کے تبادلے کے ساتھ ہی ہمارے بیچ ٹیلی فونک رابطہ برخاست ہو گیا۔ اسی روز عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک نزدیکی ریسٹوران میں بھرپور لنچ کیا اور اپنے آفس کا رخ کرنے سے پہلے شبانہ سے ملنے تھانے محمود آباد چلا گیا۔ جب کوئی ملزم ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے تو اسے ملاقات کو ناممکن حد تک دشوار بنا دیا جاتا ہے، لیکن میں ایسی تمام رکاوٹوں کو پھلانگنے کا ہنر جانتا ہوں۔ اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو میں کئی بار آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لہٰذا سیدھا شبانہ کے پاس چلتا ہوں جو مذکورہ تھانے کے حوالات میں بند تھی۔ چند ماہ پہلے میں جس شبانہ سے ملا تھا، حوالات کے فرش پر بیٹھی ہوئی وہ عورت اس شبانہ سے کافی مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس گمبھیر معاملے نے اس کے چہرے کی رعنائی کو گہنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ویرانی اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ اس صورتحال سے کافی مایوس اور دل شکستہ بلکہ دل برداشتہ دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اس کی آزردگی اور اداسی کو کم کرنے کی غرض سے کہا، شبانہ جی، مجھے یقین ہے کہ مختار بیگ کی موت میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ کسی کی سازش کا شکار ہو کر یہاں پہنچی ہیں۔ کیا واقعی؟ اس نے نگاہ اٹھا کر متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ مجھے بے گناہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہی حقیقت ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چٹانی لہجے میں جواب دیا۔ میں مجرموں کے مقدمات میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر اس وقت میں یہاں ہوں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ میں آپ کو مختار بیگ کا قاتل نہیں سمجھتا۔ میری نظر میں آپ بے قصور ہیں۔ اس کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر یکایک ایک آسودہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی شبانہ کی آنکھوں کی ویرانی بھی جاتی رہی۔ وکیل صاحب، کسی انجانی اندرونی مسرت سے اس کے لب تھر تھر آئے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھے بے گناہ سمجھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد اس جھمیلے سے باہر آ جاؤں گی۔ مجھ پر اس قدر اعتماد کرنے کا شکریہ شبانہ جی، میں نے واضح الفاظ میں کہا، لیکن میرے لیے یہ سب کافی نہیں ہے۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، میں سمجھی نہیں وکیل صاحب۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو مختار بیگ کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ یہ خالصتاً میری رائے ہے، اور عدالت کسی کی رائے یا خیالات پر مقدمات کے فیصلے صادر نہیں کرتی، بلکہ وہاں ہر چیز کو ثابت کر کے دکھانا پڑتا ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ٹھوس ثبوت اور واقعاتی شہادتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وقوع کے روز آپ کے گھر میں جو کچھ پیش آیا، مجھے اس کی تفصیل سے آگاہ کر دیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر سنیں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ آئندہ آدھا گھنٹے میں شبانہ اختیار نے میرے خط پہ منشا مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وکالت نامے اور درخواست ضمانت پر
اس کے دستخط لیے اور تسلی تشفی دینے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ گویا میں نے اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ مقتول مختار بیگ کی موت 4 اور 5 اپریل کی درمیانی شب کو ہوئی تھی۔ شبانہ کی گرفتاری 5 اپریل کی سپہر عمل میں آئی تھی۔ آئندہ روز یعنی 6 اپریل کی صبح پولیس نے ملزم شبانہ کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا اور آج 13 اپریل کی صبح تھی۔ محمود قیانی کے توسط سے یہ کیس 7 اپریل کے دن میرے پاس آیا تھا۔ پچھلے 5-6 روز میں میں نے شبانہ اختیار بیگ اور دیگر متعلقہ افراد سے تفصیلی ملاقاتیں کر کے اپنا ہوم اینڈ فیلڈ ورک مکمل کر لیا تھا۔ گویا مذکورہ کیس کی تیاری کے حوالے سے میں پوری طرح چارج تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنا وکالت نامہ اور درخواست ضمانت کو جج کے سامنے میز پر رکھنے کے بعد پراعتماد لہجے میں کہا، جناب عالی، میری موکلہ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس معاملے میں پھنسایا گیا ہے۔ ملزمہ شبانہ ایک گھریلو عورت ہے اور اس کا شوہر ویل چیئر پر محتاجی کی زندگی گزار رہا ہے۔ مرد مذکور اختیار کو فل ٹائم ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے۔ گرفتاری سے پہلے یہ کڑی ذمہ داری میری موکلہ نبھا رہی تھی۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ انسانیت کے ناطے ملزم شبانہ کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے تاکہ یہ اپنے اپاہج اور معذور شوہر کا خیال رکھ سکے۔ میں نے اس کی رہائی کے لیے ایک معتبر شخصی ضمانت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ جناب عالی، انسانی ہمدردی کا ناطہ مجرموں کو رعایت دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل استغاثہ نے ملزمہ کی ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، باقی جہاں تک ملزمہ کے معذور شوہر کی نگہداشت کا معاملہ ہے تو اس کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں ایک عورت موجود ہے۔ میرا اشارہ اختیار بیگ کی سگی بہن خالدہ پروین کی جانب ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو نازک پردہ ہوتا ہے وہ ایک بھائی اور بہن کے بیچ قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، میری موکلہ اپنے لاچار شوہر کے واش روم کے جملہ تمام معاملات کو جس انداز میں ہینڈل کر سکتی ہے وہ خالدہ پروین کے بس کی بات نہیں۔ یہ معاملہ خالدہ پروین کے بس کا ہے یا ٹرک کا، اس کی عدالت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ وکیل استغاثہ نے خشک لہجے میں کہا، معذور اختیار بیگ کی دیکھ بھال کے لیے کسی ٹرینڈ میل یا فیمیل نرس کو بھی تو گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ مشورہ اچھا ہے، میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے نیم طنزیہ انداز میں کہا، مگر کوئی بھی میل یا فیمیل نرس بیوی کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کا ایک آسان سا حل بھی ہے۔ وکیل استغاثہ نے میری بات کے جواب میں کڑوے لہجے میں کہا، اسلام میں ایک مرد کو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ موجودہ صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے آپ ملزمہ کے شوہر کی دوسری شادی کرا دیں۔ اس طرح میاں بیوی کے درمیان شرم و حیا والے نازک معاملات کا پردہ بھی قائم رہے گا۔ وکیل استغاثہ کے اس بیہودہ مشورے پر عدالت کے کمرے میں سامعین کا ایک شور بلند ہوا۔ وہاں موجود لوگ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے۔ وکیل استغاثہ کی یاوہ گوئی نے حاضرین عدالت کے لیے تفریح کا اچھا خاصا سامان مہیا کر دیا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، قبل اس کے کہ جج حاضرین کو خاموش کرانے کے لیے چوبی ہتھوڑے کو حرکت میں لاتا، میں نے بآواز سے بلند کہا، یہ کورٹ روم ہے، کوئی کامیڈی تھیٹر نہیں۔ میرے فاضل دوست کو عدالت کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ابھی جو زرعی صلاح دی ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ آبجیکشن سسٹینڈ۔ جج نے میرے اٹھائے ہوئے اہم اعتراض کو
درست جانتے ہوئے وکیل استغاثہ کو تلقین کی، ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے پراسیکیوشن زیر سماعت کیس پر توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کرے۔ آئی ایم سوری یور آنر، وکیل استغاثہ نے معذرت خانہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں محض معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزمہ ایک خطرناک عورت ہے، اس نے اپنے دیور کی جان لی ہے، ایسی عورت کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے منافی ہوگا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ، میں نے وکیل استغاثہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور تپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا آپ اس عدالت میں منصف کے مقام پر فائز ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے برہمی بھرے لہجے میں بولا، میں تو اس کیس میں وکیل سرکار کا کردار ادا کر رہا ہوں، جج صاحب تو ادھر اپنی کرسی پر برائے جمان ہیں۔ اس نے جج کی جانب اشارہ کیا اور اپنی بات مکمل کر دی، انصاف تو سر ہی کریں گے، جب انصاف کرنے کے لیے کورٹ روم میں ایک معزز ہستی موجود ہے تو پھر آپ مفتی بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا، میری موکلہ کے خلاف فتویٰ جاری کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے، میرے فاضل دوست؟ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میرا کہا اس کے سر سے گزر گیا ہو۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ ڈیفینس؟ جج نے معاملے کو آسان بنانے کے لیے مجھ سے پوچھا، آپ پروسیکیوٹر سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، پروسیکیوشن نے متعدد بار میری موکلہ کے لیے مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے اور آخری مرتبہ تو اسے اپنے دیور کی قاتلہ بھی گردانے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ از روئے قانون پروسیکیوشن کا یہ فعل انصاف کے بنیادی اصولوں کی نفی کرتا ہے۔ جب تک کسی ملزم کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا، اسے مجرم کہہ کر پکارنا قانوناً اور اخلاقاً ایک سنگین غلطی ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے مناسب الفاظ میں پروسیکیوشن کو تنبیہ کر دی۔ وکیل استغاثہ نے برا سا منہ بنا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے جلدی پر تیل ڈالتے ہوئے طنزیہ انداز میں مسکرانے پر اکتفا کیا۔ جناب علی، اپنی جیب مٹانے کے لیے وہ جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میں معزز عدالت کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی تو اس مقدمے کی شروعات ہے۔ ابتدائی مرحلے پر ملزمہ شبانہ کی ضمانت منظور کرنا۔ آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نیا ہے؟ جج نے سپاٹ آواز میں وکیل استغاثہ سے استفسار کیا۔ وہ جواب دینے کے بجائے بغلیں چھانکنے لگا۔ ڈیفینس؟ جج نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی موکلہ کے لیے کسی شخصی ضمانت کا ذکر کیا تھا؟ جی جناب عالی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، میرا لایا ہوا معزز ضمانتی کورٹ روم کے باہر موجود ہے۔ جج نے سر کی اثباتی جنبش کے ساتھ ریڈر کو حکم دیا کہ وہ مذکورہ ضمانتی کو اندر بلا کر ملزمہ کی ضمانت کے سلسلے میں ضروری قانونی کارروائی کو انجام دے۔ اس کے بعد کے تمام مراحل آسانی سے طے ہو گئے۔ میں نے اپنی موکلہ کی ضمانت کے لیے ایک بلدیاتی وزیر کو اسٹینڈ بائی رکھا ہوا تھا۔ اس سیاستدان کی اچھی ساکھ تھی، اس کے ہاتھ سے کہ یہ ایک تعمیراتی منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے تھے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ ناگزیر وجوہ کی بنا پر میں ان وزیر صاحب کا نام یہاں ظاہر نہیں کر سکتا، اسے آپ ایک قانونی اور اخلاقی ضابطہ سمجھ لیں۔ ضمانت پر رہائی نے شبانہ اختیار کو بہت زیادہ خوش کر دیا تھا۔ اس کیس کے ذیل میں یہ میرا پہلا کامیاب قدم تھا۔ شبانہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے عقیدت بھرا سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں بھی باہر نکل آیا۔ عدالت کے احاطے میں اختیار بیگ اپنی ویل چیئر پر موجود تھا۔ اسے عدالت تک پہنچانے کا بندوبست محمود کیانی نے اپنے بیٹے احمد کیانی کی مدد سے کیا تھا۔ میں نے بھی ان لوگوں سے مختصر ملاقات کی اور پھر دوسری عدالت کی سمت بڑھ گیا۔
آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول مختار بیگ کی موت 4 اور 5 اپریل کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں موت کے وقت رات 2 اور 3 بجے کے بیچ میں بتایا گیا تھا اور یہ سانحہ حالت نیند میں پیش آیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ ہی لیبارٹری رپورٹ اور کیمیکل ایگزامنر کا ماہرانہ تجزیہ بھی منسلک تھا اور اس تجزیے کے مطابق مقتول کو آرسین نامی ایک زود اثر زہر سے ہلاک کیا گیا تھا۔ مقتول کے معدے میں مذکورہ زہر یعنی آرسین کی اچھی خاصی مقدار پائی گئی تھی۔ اس پیشی پر مختار بیگ مرڈر کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ مسند انصاف پر متمکن معزز ہستی نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میری موکلہ اور اس کیس کی ملزمہ شبانہ اختیار نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزمہ کا بیان حلفی ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے ملتا جلتا بیان گرفتاری کے وقت شبانہ نے پولیس کو بھی دیا تھا۔ سچ کو آنچ نہیں کہ مزداق اس نے حقائق بیان کرنے کی دیانتدارانہ کوشش کی تھی اور اسے یقین تھا کہ جیت ہمیشہ سچائی ہی کے حصے میں آتی ہے۔ ملزمہ کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ایکیوز بکس کے نزدیک چلا گیا اور اس نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے ملزمہ سے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتول سے آپ کی نہیں بنتی تھی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، ملزمہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ ایک گھر میں رکھے ہوئے برتن بھی آپس میں کبھی نہ کبھی ٹکرا ہی جاتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے تمام لوگ ایک جیسی رائے کے حامل نہیں ہو سکتے۔ مختار بیگ میرا دیور تھا، میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ زندگی کے بعض معاملات میں میرا اس سے اختلاف رہتا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں نے اس کی جان لی ہے۔ زندگی کے بعض معاملات؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا ان معاملات میں سر فہرست وراثتی گھر کی تقسیم کا مسئلہ تھا؟ ہاں، ملزمہ نے اس بات میں جواب دیا، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ہم نہیں، آپ۔ وکیل استغاثہ نے ملزمہ کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا۔ ملزموں والے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جو بھی کہنا ہے آپ کو کہنا ہے، اور یہ بھی کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ سمجھ گئی، ملزمہ نے مختصر جواب دیا۔ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتی ہیں کہ جب سے مقتول نے آبائی مکان کے بٹوارے کی بات کی تھی، گھر کے اندر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی؟ وکیل استغاثہ نے ملزمہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ گھر سے میری مراد مکان کی زیریں منزل ہے جہاں آپ اپنے معذور شوہر افتخار بیگ کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ گھر سے میری مراد مکان کی زیریں منزل ہے جہاں آپ اپنے معذور شوہر اختیار بیگ کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ ہاں، یہ درست ہے، میری موکلہ نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اس کا بھی ایک خاص سبب ہے۔ معزز عدالت وہ سبب جاننا چاہتی ہے، وکیل استغاثہ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ پراسیکیوشن کے سوال کے جواب میں ملزمہ نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ مقتول مختار بیگ کے مطالبے سے عدالت کو آگاہ کر دیا اور آخر میں کہا، مقتول نے ہمیں جو پیشکش کی تھی وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ ہم آبائی مکان کو فروخت کرنے کے خلاف نہیں تھے، مگر مقتول کا لایا ہوا اسٹیٹ ایجنٹ اس گھر کی قیمت بہت کم لگا رہا تھا، لہٰذا وہ معاملہ اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس اٹکے ہوئے معاملے کو آپ نے دوسرے طریقے سے حل کر لیا؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ کا یہ فارمولہ کام کر گیا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بچے کی بانسری۔ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ملزمہ نے خفگی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ یہی کہ آپ نے مقتول کا کام تمام کر دیا؟ یہ جھوٹ ہے، ملزمہ نے بآواز بلند احتجاجی انداز میں کہا۔ مختار کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ مقتول نے اپنی زندگی کا آخری کھانا آپ کے ہاں کھایا تھا؟ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ وقوع کی رات مختار کی فیملی نے ہمارے ساتھ ڈنر کیا تھا۔ یہ کوئی معمول کا ڈنر نہیں تھا، بلکہ آپ نے ان لوگوں کی دعوت کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں یہ سچ ہے، ملزمہ نے مختصر جواب دیا۔ آپ لوگوں کے درمیان تو اچھی خاصی کشیدگی چل رہی تھی، وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ بلکہ میری معلومات کے مطابق تو دونوں فیملیز کی آپس میں بات چیت بھی بند تھی، اور اس کی بنیادی وجہ آبائی مکان کے بٹوارے والا معاملہ تھا۔ آپ کی معلومات 100% درست ہیں وکیل صاحب، ملزمہ نے تائیدی انداز میں کہا۔ پھر اس ڈنر کا اہتمام کیوں کر ممکن ہو سکا تھا؟ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ کیا دونوں پارٹیز کے درمیان صلح صفائی ہو گئی تھی؟ صلح صفائی تو نہیں ہوئی تھی، ملزمہ نے جواب دیا، البتہ ہم دونوں میاں بیوی ایسی مثبت کوشش ضرور کر رہے تھے۔ وقوع کی رات والی وہ دعوت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ کیا مقتول اور اس کی فیملی نے آپ لوگوں کی دعوت آسانی سے قبول کر لی تھی؟ اسے آسانی سے کہنا تو مناسب نہیں ہوگا، ملزمہ نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ ہاں، مگر وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت خاص تھا، اس لیے وہ ہماری تجویز کو یکسر مسترد نہیں کر سکے تھے۔ خاص دن؟ وکیل استغاثہ نے زور دے کر کہا۔ معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ 4 اپریل کا دن مقتول اور اس کی فیملی کے لیے کس حوالے سے اہمیت رکھتا تھا؟ اس تاریخ کی کیا خاصیت تھی؟ 4 اپریل مقتول کے اکلوتے بیٹے انوار بیگ کی سالگرہ کا دن تھا، میری موکلہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ وہ انوار بیگ کی 3ری سالگرہ تھی، اس سے پہلے والی دونوں سالگرہ ہم سب نے ایک ساتھ منائی تھی۔ میرے شوہر کی خواہش تھی کہ اس سال بھی انوار بیگ کا برتھ ڈے مل جل کر منایا جائے، اسی بہانے دلوں میں حائل دوریاں بھی سمٹ جائیں گی۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھمی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اختیار بیگ نے اپنے چھوٹے بھائی مختار بیگ سے اس سلسلے میں بات کی تو واجبی سی رد و قط کے بعد وہ مان گیا۔ اس طرح وقوع کی رات ہم سب نے مل کر ڈنر کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں سوال کیا۔ اس جان لیوا ڈنر کا مینیو کیا تھا؟ میں نے چکن بریانی اور کھیر بنائی تھی، ملزمہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ برتھ ڈے کیک مختار لے کر آیا تھا۔ وہ سریع الاثر زہر آپ نے چکن بریانی میں ملایا تھا یا پھر کھیر میں؟ آبجیکشن یور آنر، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ ڈیفینس؟ جج نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا اور پوچھا۔ وکیل صاحب، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب عالی، میرے فاضل دوست اپنے الفاظ کو ملزمہ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے برہمی بھرے لہجے میں کہا۔ پراسیکیوشن؟ جج نے وضاحت طلب انداز میں وکیل سرکار کی طرف دیکھا۔ یور آنر، وکیل استغاثہ نے منافقت بردار معصومیت سے جواب دیا۔ میں نے تو خطرناک زہر کو کھانے میں ڈالنے کی بات کی تھی۔ جج نے اس جواب پر ناپسندیدہ نظر سے وکیل استغاثہ کو گھورا اور خشک لہجے میں کہا۔ پراسیکیوشن کنٹینیو۔ مجھے ملزمہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کو فل اسٹاپ لگاتے ہوئے شاطرانہ انداز میں کہا۔ میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے میری موکلہ کو فارغ کیا تو جج کی اجازت کے ساتھ میں ایکیوز باکس کے قریب چلا گیا اور ملزمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ شبانہ جی، وقوع کی رات مقتول اور اس کی فیملی کتنے بجے زیری منزل پر آپ کے پاس آئے تھے؟ لگ بھگ 8 بجے۔ آپ لوگوں نے پہلے ڈنر کیا تھا یا کیک کاٹا تھا؟ ڈنر پہلے کیا تھا اور کیک اس کے بعد کاٹا گیا تھا، ملزمہ نے پرے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ انوار کی سالگرہ کا کیک کتنے بجے کاٹا گیا تھا؟ کم و بیش 10 بجے رات۔ مقتول اور اس کی فیملی بالائی منزل پر کب گئے تھے؟ میں نے معتدل انداز میں استفسار کیا۔ میرے ان سوالات کی بظاہر کوئی اہمیت یا افادیت دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں یہ سب ایک خاص مقصد سے کر رہا تھا اور میرا وہ مقصد جلدی آپ پر بھی واضح ہو جائے گا۔ تقریباً 10:30 یا پھر 11:15 بجے تک، اس نے بتایا۔ تھوڑی دیر پہلے پراسیکیوشن نے چکن بریانی اور کھیر میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا، میں نے اپنی موکلہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی کچن اور کھانے کی میز کا رخ کرنا چاہوں گا۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وکیل صاحب، شبانہ اختیار نے بے دھڑک جواب دیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ بات چیت کی حد تک۔ اب ہم آپ کے کچن میں ہیں۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے اپنی موکلہ سے پوچھا، آپ نے چکن بریانی اور کھیر تیار کر لی ہے؟ معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ وقوع کی رات یعنی ننھے انوار بیگ کی سالگرہ کے موقع پر ڈنر ڈائننگ ٹیبل پر کس نے چنا تھا؟ میں نے، اس نے جواب دیا۔ اس رات ڈائننگ ٹیبل پر کتنے افراد موجود تھے؟ ہم سب تھے۔ سب کی کیا تفصیلات ہیں؟ سب سے میری مراد ہے گھر کے تمام افراد، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، یعنی میں، اختیار، مختار، ارم، انوار، خالدہ اور اس کے دونوں بچے کاشف اور فرزانہ۔ میز تک کھانا آپ نے پہنچایا تھا؟ میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں۔ میز تک کھانا آپ نے پہنچایا تھا؟ میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے سوال کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان سب کو بریانی اور کھیر بھی آپ ہی نے نکال کر دی تھی؟ نہیں، اس نے پوری شدت کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، میں نے چکن بریانی کو ایک ٹرے میں نکالا تھا اور کھیر بڑے پیالے کے اندر موجود تھی۔ کھانے کے برتن بھی میں نے میز پر چن دیے تھے، جیسے کہ پانی کا جگ، گلاس، پلیٹیں، پیالیاں، چمچ اور کانٹے وغیرہ۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ہر کسی نے اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق ہی کھانا نکال کر کھایا تھا۔ بچوں کو ماؤں نے نکال کر دیا تھا۔ انوار کی عمر 3 سال ہے، کاشف 8 سال کا اور فرزانہ 6 سال کی ہے۔ یہ تینوں بچے اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ شبانہ جی، آپ سے میرا آخری سوال، میں نے اپنی موکلہ اور اس کیس کی ملزمہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، تو آپ معزز عدالت کو یقین دلاتی ہیں کہ وقوع کی رات ڈنر کے موقع پر دوسرے لوگوں کی طرح آپ کے دیور مقتول مختار بیگ نے بھی اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر کھایا تھا؟ آپ نے اس کے لیے نہ تو چکن بریانی کی پلیٹ بنائی اور نہ ہی کھیر پیالی میں ڈال کر دی تھی؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ آپ چاہیں تو دیگر شرکائے ڈنر سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور میں اپنے بیان کی سچائی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی شبانہ جی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جناب عالی، وقوع کی رات ملزمہ کے دسترخوان پر کل 8 افراد موجود تھے، جن کی تفصیل میری موکلہ معزز عدالت کے سامنے پیش کر چکی ہے۔ ہر ایک نے ایک جیسا کھانا کھایا، لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن حیرت اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اگلی صبح ان 8 افراد میں سے ایک کے سوا سب زندہ سلامت بیدار ہوئے تھے۔ اگر اس کھانے میں کسی قسم کا کوئی زہر شامل ہوتا تو مقتول مختار بیگ کی طرح باقی سب بھی قضائے الہی سے فوت ہو چکے ہوتے۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مقتول کے معدے سے ملنے والا خطرناک زہر آرسین اس کھانے میں موجود نہیں تھا۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ فوراً حرکت میں آ گیا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں اعتراض جڑنے کی کوشش کی، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ میں نے پراسیکیوشن کے حوالے سے کوشش کے الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ میں نے فی الفور اس کاوش کو ناکام بناتے ہوئے کہا تھا۔ پی ایم آر کے مطابق مقتول مختار بیگ کی موت کا سبب آرسین نامی ایک سریع الاثر زہر ہے، جس کے واضح آثار مقتول کے معدے کے تجزیے کے دوران میں ملے تھے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ مقتول کو آرسین ہی سے ہلاک کیا گیا ہے، لیکن میں معزز عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش میں ہوں کہ وہ زہر میری موکلہ نے مقتول کے معدے میں نہیں اتارا تھا۔ مختار بیگ کی موت سے ملزمہ کا کچھ لینا دینا نہیں، میرے فاضل دوست۔ تو پھر؟ وکیل استغاثہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، مقتول کو زہر کس نے دیا تھا؟
اس مقدمے کی چارج شیٹ کس نے تیار کی تھی؟ میں نے ترکی بترکی سوال کیا۔ پولیس نے؟ یعنی یہ استغاثہ کا کارنامہ ہے؟ ہاں بالکل، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ چارج شیٹ کا سیدھا سادہ مطلب ہے الزامات کی فہرست، اور یہ فہرست استغاثہ کی جانب سے عدالت میں پیش کی گئی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں عدالت میں کہا، لہٰذا اس ذیل میں بارے ثبوت بھی استغاثہ کی شانے پر ہے۔ آپ بھی معزز عدالت کو یہ بتانے کے پابند ہیں کہ مقتول کو زہر کس نے دیا تھا۔ آپ نے اس سلسلے میں میری موکلہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، مگر اس کے جرم کا کوئی پکا ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ ایسا کیسے چلے گا وکیل صاحب؟ پہلی بار وکیل استغاثہ کے چہرے پر پریشانی کے حقیقی آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے رومال نکالا اور پھر اضطراری انداز میں اپنی پیشانی کو صاف کرنے لگا۔ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے فاضل دوست، میں نے طنز بھری ہمدردی کے ساتھ کہا۔ جو کام استغاثہ کی غفلت کے باعث نہیں ہو سکا، اسے ڈیفینس سر انجام دینے کی صحیح کرے گا۔ وکیل مخالف نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ اس کے لب تھر تھرائے، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے آئندہ سماعت کی تاریخ دے کر عدالت کی برخاستگی کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ میں نے کھلم کھلا الفاظ میں وکیل استغاثہ کو جو پیشکش کی تھی، اس کی حیثیت جملہ معترضہ ایسی نہیں تھی، بلکہ میں ویسا کر دکھانے کی نیت باندھ چکا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کیس سے متعلق تمام افراد پر میں نے چوکسی بٹھا رکھی تھی، خصوصاً وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے مختار بیگ کی موت کے ذمہ دار ٹھہرائے جا سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک مستعد جاسوس کو بھی میں نے انتہائی مشکوک افراد پر گہری نظر رکھنے کا فریضہ سونپ رکھا تھا، جو روزانہ کی بنیاد پر مجھے اہم اطلاعات دیتا رہتا تھا۔ میری ان سرگرمیوں کا تعلق فیلڈ ورک سے تھا۔ میں خود بھی اپنے آفس اور کورٹ روم تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس حوالے سے گاہے بگاہے کام کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا رہتا تھا۔ انہی لوگوں میں ایک شخص کا نام فرید خان ایک معروف فارماسوٹیکل کمپنی میں کوالٹی کنٹرول آفیسر کے طور پر کام کرتا تھا۔ مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جس زہر کا ذکر کیا گیا تھا، وہ نام میرے لیے بالکل نیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے میں فرید خان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے اپنی ضرورت اور کیس کی صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، آرسین ایک انتہائی مہلک اور زود اثر پائزن ہے۔ یہ دراصل آرسینک سنکھیا اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے، جس کا کیمیکل فارمولہ AsH3 ہے۔ یہ مرکب بے رنگ، بے ذائقہ اور ادرک یا لہسن ایسی ہلکی بو کا حامل ہے۔ یہ کسی بھی لکوڈ میں حل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے خاص بات یہ، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کر دی۔ زمانہ قدیم میں آرسین کو فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ مذکورہ ٹیسٹ کے ذریعے کسی مردہ انسان کے جسم میں آرسینک کی موجودگی کا پتہ لگایا جاتا تھا، جس سے کاز آف ڈیتھ سمجھنے میں مدد ملتی تھی۔ اس گراں قدر معلومات کا شکریہ خان صاحب۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، آپ براہ کرم یہ بھی بتا دیں کہ کیا آرسین مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے؟ نہیں بیگ صاحب، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بھی کیمیکل اسٹور کسی مستند ڈاکٹر یا رجسٹرڈ فارماسسٹ کے نسخے کے بغیر یہ دوائی فروخت نہیں کر سکتا۔ البتہ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بعض بددیانت اور لالچی اسٹور والے زیادہ پیسے وصول کر کے کسٹمر کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، اور یہ بدعنوانی صرف کیمیکل یا میڈیکل اسٹورز تک محدود نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، وطن عزیز کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس نوعیت کی بے قاعدگیاں عام سی بات ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، اور میں آپ کے خیالات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، میں نے تہہ دل سے کہا اور پوچھا، بتائیں اس سلسلے میں آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟
تھوڑے سے تردد اور ہچکچاہٹ کے بعد فرید خان نے مجھے ایک بددیانت سیلز مین کا نام بتا دیا جو ایک کیمیکل اسٹور پر کام کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر فرید خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے پاس سے اٹھ کر الیاس قریشی نامی سیلز مین کے کیمیکل اسٹور پر پہنچ گیا۔ مذکورہ اسٹور میں رش نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے مطلوبہ بندے کو شائستگی بھرا سلام کیا۔ السلام علیکم قریشی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے اجنبی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا اور متذبذب انداز میں کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں جناب۔ میرا نام احسن ملک ہے، میں نے اپنا مصنوعی تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اس لیے پہچان نہیں پائے الیاس بھائی کہ آج ہم زندگی میں پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے آپ کے اسٹور کا پتہ بتایا ہے۔ پہلے میں نے اسے قریشی بھائی اور بعد ازاں الیاس بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میری اس باریک واردات نے الیاس قریشی کو مطمئن کر دیا اور اسی اطمینان کی برکت کے طفیل اس نے مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ میں نے اپنے کس دوست سے اس کا پتہ پوچھا تھا۔ آیا وہ میرا کوئی دوست تھا یا پھر اس کا؟ آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آ گئے ملک صاحب، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ اس اسٹور کا رخ کرنے سے پہلے میں نے ایک پرچے پر آرسین کا نام لکھ لیا تھا۔ میں نے وہ کاغذ الیاس قریشی کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑا سا یہ کیمیکل چاہیے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے پوچھا، صفدر علی نے آپ کو میرے پاس بھیجتے ہوئے یہ نہیں بتایا کہ آرسین جیسی خطرناک ادویات میں پرسکرپشن کے بغیر فروخت نہیں کرتا؟ بے دھیانی میں یا بے وقوفی میں یا پھر اندھے بھروسے کی وجہ سے الیاس قریشی نے مجھے اپنے دوست صفدر علی کا نام بھی بتا دیا تھا۔ اسے آپ اس کی بدبختی اور میری خوش قسمتی سمجھ لیں۔ باہر کے وہ مہربان لمحات تھے۔ بالکل بتایا تھا قریشی بھائی، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ کا اور میرا مشترکہ دوست صفدر علی بھلا اتنا بے پرواہ اور غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کے اختتام پر میں نے 50 روپے کا ایک کڑک دار نوٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رہا ایک مستند ڈاکٹر بابائے قوم کا جید نسخہ۔ دوا کی قیمت تو آپ ہی بتائیں گے؟ وہ خوش ہو گیا اور مناسب ریٹ پر میری مطلوبہ دوا مہیا کرنے کے بعد کہا، صفدر علی کچھ عرصے پہلے مجھ سے آرسین کی کچھ مقدار لے کر گیا تھا۔ اس نے بتایا اور نہ میں نے پوچھا کہ وہ اس کا کرے گا کیا۔ دوستوں سے سوال نہیں کیا کرتے قریشی بھائی، ان پر اندھا اعتماد کرنا چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھ پر بھروسہ کرنے کا بہت شکریہ۔ اس نے کرم جوشی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور معتدل انداز میں کہا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ الیاس قریشی نے میرے منہ کی بات چھین لی تھی۔ وہ ایسی خواہش کا اظہار نہ بھی کرتا تو میں دوبارہ سے ملنے کا پروگرام ضرور رکھتا تھا۔ میں نے بھی جواباً والہانہ گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ضرور۔ میرا چھوڑا ہوا خفیہ جاسوس پوری جانفشانی سے اپنی جاب کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ 3 روز کے بعد اس نے مجھے اطلاع دی کہ میں نے اسے جن مشکوک افراد کی نگرانی پر مامور کر رکھا ہے، ان میں سے ایک کسی صفدر علی نامی بندے سے میل جول رکھتا ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے کسی بریکنگ نیوز سے کم نہیں تھی۔ میری خبری نے جس انسان کی نشاندہی کی تھی وہ میری ہٹ لسٹ پر تھا۔ یہ ایک صحت مندانہ پیش رفت تھی۔ آئندہ روز میں ایک بار پھر کیمیکل فروش الیاس قریشی کے اسٹور پر کھڑا تھا، مصمم ارادوں کے ساتھ۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ پیش کیے گئے، لیکن ان کے بیانات میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ وہ دونوں گواہ محض یہ ثابت کرنے کے لیے عدالت میں لائے گئے تھے کہ جب سے مقتول نے آبائی جائیداد کے بٹوارے کی بات کی تھی، ملزمہ اور اس کا شوہر مقتول کے دشمن بن گئے تھے، اور وہ لوگ گاہے بگاہے مقتول کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ استغاثہ کی اس کوشش کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ عدالت کو باور کرا دیا جائے کہ ملزمہ اپنے دیور سے شدید نفرت کرتی تھی، اتنی نفرت کہ اس نے مقتول کی جان لے لی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ وکیل استغاثہ نے ان گواہوں کو اچھا خاصا وقت دیا تھا
مگر میں نے انہیں توجہ کے قابل نہ سمجھتے ہوئے 2-4 سوالات پر ٹرخا دیا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں کم و بیش 2 گھنٹے باقی تھے، چنانچہ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں، اس گارنٹی کے ساتھ کہ یہ اجرات زیر سماعت کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کافی مددگار ثابت ہوگی۔ جج نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دبنگ لہجے میں کہا، پرمیشن گرانٹڈ۔ جج کے حکم پر سب انسپکٹر علی مراد وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے نزدیک چلا گیا اور خوشگوار لہجے میں پوچھا، شاہ جی، آپ کیسے ہیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور کہا، شکریہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں شروع ہو گیا، شاہ جی، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ مقتول کی بیوی ارم نے، جو اب اس کی بیوہ ہے۔ وقوع کی اگلی صبح یعنی 5 اپریل کو تھانے فون کر کے ہمیں اس سانحے کے بارے میں بتایا تھا۔ آئیو نے جواب دیا۔ اس وقت کم و بیش 9 بجے تھے۔ ارم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ارم نے فون پر پولیس کو بتایا تھا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ کیا کسی شخص کے انتقال پر پولیس اس کے گھر پہنچ جاتی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ ایسی بات نہیں ہے بیگ صاحب۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ارم نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس کے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اوہ، تو ایسا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے بعد میں ایک کانسٹیبل کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ آئیو نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، مقتول کا گھر ہمارے تھانے کے قریب ہی واقع ہے۔ وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر کہا، میں نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے مقتول کے جسم کو چیک کیا۔ اس تفصیلی معائنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ارم کا شوہر اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ چند گھنٹے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے مختار بیگ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سٹی اسپتال بھیج دیا تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے مجھے یہ بتایا ہے کہ فون پر پولیس کو اپنے شوہر کی موت کی اطلاع دیتے ہوئے ارم نے بتایا تھا کہ مختار بیگ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، کیا آپ نے مقتول کی بیوہ سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ مقتول کا قاتل کون ہے؟ جی ہاں، آئیو نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ میرے استفسار کے جواب میں ارم نے کہا کہ اسے اپنی جٹھانی شبانہ پر شک ہے، اور آپ نے محض شک کی بنیاد پر میری موکلہ کو گرفتار کر لیا تھا؟ میں نے قدرے تیز آواز میں دریافت کیا۔ مقتول کے قریبی رشتہ داروں کا شک پولیس کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے بیگ صاحب، آئیو نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی مقتول کی بیوہ نے ہمیں جو کہانی سنائی اس میں بڑا دم تھا۔ شاہ جی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، آپ کون سی دمدار کہانی کا ذکر کر رہے ہیں؟ جواب میں علی مراد شاہ نے مجھے وقوع والی رات کا وہ قصہ سنا دیا جب انوار بیگ کی سالگرہ کے سلسلے میں تمام لوگ ملزمہ کے ہاں ڈنر پر جمع ہوئے تھے۔ اس تفصیل کے خاتمے پر اس نے کہا، ارم مختار نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ شبانہ اختیار نے اس کے شوہر کو کھانے میں کچھ ایسا ویسا ملا کر دیا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ مقتول کی بیوہ کے اس بیان کے بعد ہم نے زیری منزل کا رخ کیا اور گرفتاری سے پہلے شبانہ کے گھر کی تلاشی لی، اور آئیو نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ملزمہ کے کچن سے ہمیں زہر والی شیشی مل گئی۔ زہر والی شیشی؟ میں نے آئیو کے الفاظ کو طنزیہ انداز میں دہرایا اور جج کے پہلو میں ایک چھوٹی میز پر رکھے ہوئے سیلوفین بیگ کو اٹھا لیا۔ مذکورہ بیگ کے اندر ایک چھوٹی سی بوتل بند تھی۔ میں واپس پلٹا اور سیلوفین بیگ کو آئیو کی نگاہوں کے سامنے لاتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ اس شیشی کی بات کر رہے ہیں شاہ جی؟ ہاں بالکل۔ یہ شیشی ملزمہ کے کچن میں کہاں رکھی ہوئی تھی؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ سنک کے پیچھے، اس نے جواب دیا۔
فنائل اور بلیچ وغیرہ کی بوتلوں کے پیچھے۔ تو آپ کی تھیوری کے مطابق اس ننھی سی بوتل میں موجود زہر کا استعمال کر کے ملزمان نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا تھا؟ میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن یہ میری تھیوری نہیں بلکہ مقتول کی بیوہ ارم مختار کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو بعد ازاں پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سچ بھی ثابت کر دیا۔ مقتول کی موت ایک خطرناک زہر کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا پوسٹ مارٹم ہم بعد میں کریں گے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ پہلے ذرا اس شیشی کی بپتا سن لیں، آپ کو دقت نہ ہو تو۔ کوئی دقت نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے ننھی شیشی والا سیلوفین بیگ اس کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد کہا، اس بوتل پر اردو اور انگلش کے چند جملے لکھے ہوئے ہیں، آپ سلیس اردو میں ان کا مطلب بیان کر دیں۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر وضاحت کرنے والے انداز میں اضافہ کر دیا۔ یہ آپ کا امتحان نہیں ہے شاہ جی، بلکہ آپ اسے نظریہ ضرورت کا شاخسانہ سمجھ لیں۔ اوکے، وہ سیلوفین بیگ کے اندر مقید شیشی پر نگاہ جماتے ہوئے معتدل انداز میں بولا۔ کھٹمل، کاکروچ اور عام گھریلو کیڑے مکوڑوں کے مکمل خاتمے کے لیے ایک مؤثر دوا۔ 1 لیٹر سادہ پانی میں اس دوا کو اچھی طرح ملا کر اسپرے کریں اور حشرات الارض سے مکمل نجات حاصل کریں۔ انتباہ، یہ دوا ایک خطرناک زہر ہے، لہٰذا احتیاط سے کام لیں۔ ویری گڈ شاہ جی، آپ میری امید پر پورے اترے ہیں، میں نے توصیفی انداز میں کہا اور پھر سرسری لہجے میں پوچھا، کبھی آپ نے اس ٹائپ کی دوا کو اپنے گھر میں استعمال کیا ہے؟ کئی بار، اس نے ترنت جواب دیا۔ اس قسم کا اسپرے کراچی میں رہنے والے ہر انسان کی گھریلو ضرورت ہے۔ شکار نے میرے بچھائے ہوئے جال میں پاؤں ڈال دیا تھا۔ میں نے بے حد محتاط الفاظ میں استفسار کیا، آپ نے ایسی ادویات کے نتائج کو اطمینان بخش پایا یا نہیں؟ ان میں سے بعض کے نتائج تسلی بخش نہیں ہیں، اس نے بتایا، پھر سیلوفین بیگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے، ہر قسم کے گھریلو کیڑے مکوڑوں سے کم از کم 1 سال کے لیے نجات مل جاتی ہے، مگر وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، شاہ جی، مگر کے بعد مگرمچھ یا اور کچھ؟ وہ میرے لطیف طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اس دوا کے چھڑکاؤ سے گھر میں ایسی ناگوار تیز بو پھیل جاتی ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ چند روز تک مسلسل روم ایئر فریشنرز کا استعمال ناگزیر ٹھہرتا ہے۔ یہ کی نا اپنے کام کی بات، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ میرے پیارے شاہ جی، اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کہ جب میری موکلہ نے اپنے دیور کی جان لینے کے لیے اس بدبودار دوا کو مقتول کی چکن بریانی یا کھیر میں ڈالا تو مقتول نے ناک منہ چڑھائے بغیر وہ کھانا چپ چاپ اپنے معدے میں کیسے اتار لیا تھا؟ آپ کے بقول اس دوا کی ناگوار بو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کئی روز تک متاثرہ مقامات پر ایئر فریشنر کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس طرف تو وہ حد درجہ الجھن زدہ اور بکھری ہوئی آواز میں بولا، میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے شاہ جی، اور وہ یہ کہ اس کیس پر کام کرتے ہوئے آپ کے دھیان کو زنگ نے مار دیا، میں نے تلخی بھرے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئیو، مراد علی شاہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، شاہ جی، کیا آپ نے کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کو توجہ سے پڑھا ہے؟ جی ہاں، اس نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ مذکورہ رپورٹ میں سریع الاثر زہر کا نام بھی لکھا ہوا ہے جو مقتول مختار بیگ کی موت کا سبب بنا تھا۔ میں نے آئیو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو اس زہر کا نام یاد ہے؟ جی بالکل، وہ بڑے وثوق سے بولا، مختار بیگ کو ہلاک کرنے والے زہر کا نام ہے آرسین۔ شاہ جی، آپ کی یادداشت تو قابل رشک ہے۔ میں نے قربانی کے جانور کو چھری پھیرنے سے پہلے مزید غباروں اور مہندی سے مزین کرتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا،
आर्सेन नामी वो जहर आर्सेनिक और हाइड्रोजन का मुरक्कब है। अब ज़रा आप इस शीशी पर लिखे हुए खटमलबार दवा के फार्मूले को पढ़कर सुनाएं। ZnSO4, इसने रवां लहजे में कहा। बिल्कुल दुरुस्त, मैंने शाबाशी देने वाले अंदाज में इसकी हौसला अफजाई की। इस फार्मूले में Zn जिंक को जाहिर करता है और S सल्फर के लिए है और O का मतलब है ऑक्सीजन। अब ज़रा इसको मिलाकर पढ़ें तो केमिस्ट्री की ज़बान में ये जिंक सल्फेट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना शाह जी? जी हाँ। वह इस बात में गर्दन हिलाकर रह गया। जनाब अली, मैंने रूए सुखान जज की जानिब मोड़ते हुए तवाना लहजे में कहा, मकतूल की मौत का जिम्मेदार जहर आर्सेन है, जबकि इस्तग़ासा की जानिब से जहर के सबूत के तौर पर जो नन्ही सी शीशी पेश की गई है, इसके अंदर जिंक सल्फेट नामी खटमलबार दवा थी, जिसकी बू इंतहाई तेज़ और नागवार होती है। जिंक सल्फेट और आर्सेन दोनों अगरचे मौलिक जहर हैं, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस तनाजुर में ये बात रोज़ रोशन की तरह अयां हो जाती है कि मेरी मौक्किला शबाना इख्तियार को एक सोची समझी साजिश के तहत कत्ल के इस मुकदमे में फंसाने की घिनौनी कोशिश की गई है। मकतूल के मैदे में जिंक सल्फेट के बजाय आर्सेन का पाया जाना इस अमर पर दलालत करता है कि मेरी मौक्किला और इस केस की मुलजिमा सरासर बेगुनाह हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 2 हफ्ते बाद की तारीख देकर अदालत मौकूफ़ करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड। आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ कि केमिकल फरोश इलियास कुरैशी से मेरी मुलाकात खासी सूदमंद साबित हुई थी। अब की बार मैं इसके सामने एक वकील की हैसियत से नमूदार हुआ था। मुझ पर निगाह पड़ते ही इसने खुशदिली से कहा, मलिक साहब, क्या हाल हैं? सब खैरियत है ना? मैं एहसन मलिक नहीं हूँ, मैंने इसके हवास पर बिजली गिराते हुए ठोस अंदाज में कहा। मैं एक वकील हूँ, मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट। फिर मैंने इसे अपना कोर्ट कार्ड भी दिखा दिया। इसकी हालत दीदनी थी। वकील साहब, मैं लालच में आ गया था, वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोला। आपने मुझे 50 रुपये दिए और मैं बग़ैर नुस्खे के आपको आर्सेन देने के लिए तैयार हो गया। आप पैसे वापस ले लें, बल्कि मैं आपको मज़ीद रकम भी दे सकता हूँ। बस आप इस मामले को रफ़े दफ़े कर दें। और मुझे बात रुपये पैसे की नहीं है कुरैशी, मैंने इसके बुझे हुए चेहरे पर निगाह टिकाकर गहरी संजीदगी से कहा। ये मामला एक इंसान के कत्ल तक जा पहुंचा है। कत्ल? वो लुकनज़दा अंदाज में मिनमिनाया। हाँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुमने सफदर अली को जो आर्सेन दिया था, इसके इस्तेमाल से एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई है। ज़रा सोचो। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया, फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, अगर पुलिस को मालूम हो गया कि सफदर अली ने वो जहर तुम्हारी दुकान से ख़रीदा था तो तुम्हें लंबी मुद्दत के लिए जेल हो जाएगी। कत्ल में मुआवनत करना भी एक संगीन जुर्म है। इसके चेहरे पर जर्दी खंड गई और आंखों से भी दहशत टपकने लगी। आप एक वकील हैं, वो लरज़ीदा आवाज़ में खोया हुआ। आप सारे कानून कायदे जानते हैं। किसी तरह आप मुझे इस झमेले से निकाल दें, मैं आपको मुँह मांगे पैसे दूंगा। मैंने बताया है ना, ये मसला रुपये पैसे से हल होने वाला नहीं है। मैंने मुतदिल अंदाज में इस पर वाज़े किया। तुम बुरी तरह फंस चुके हो कुरैशी। फिर भी वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए लजाजत आमेज़ अंदाज में बोला, मेरे बचाव का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। मैंने चंद लम्हात तक गौर व फिक्र की अदाकारी की, फिर गंभीर लहजे में कहा, हाँ, एक रास्ता है तो। कौन सा रास्ता? वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला, मैं तुम्हें इस खटराग से बासानी निकाल सकता हूँ। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें मानना होंगी। मैं आपकी 2 नहीं 2000 बातें मानने के लिए तैयार हूँ, वो रो देने वाले अंदाज में बोला। 2000 नहीं, सिर्फ 2 बातें, मैंने कहा। ठीक है। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। नंबर 1, तुम इस वाक़ये के बारे में सफदर अली को कुछ नहीं बताओगे, मैंने ताकीद करने वाले अंदाज में कहा। अगर वो फंसा तो तुम्हें भी ले डूबेगा।
بہتر ہوگا کہ تم کچھ عرصے کے لیے اس سے ملنا جلنا ہی طے کر دو۔ سمجھ گیا، وہ فرما برداری سے بولا۔ وکیل صاحب، آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ نمبر 2، تمہیں میرے لیے اپروور بننا ہوگا۔ اپروور؟ اس نے مجھے الجھن زدہ نظر سے دیکھا اور پوچھا، یہ اپروور کیا ہوتا ہے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے الیاس قریشی کو بتایا، ایک ایسا امن پسند شہری جو اپنی کسی چھوٹی سی غلطی کی تلافی کے لیے کسی سنگین معاملے میں قانون اور انصاف کی مدد کرنے کو تیار ہو جائے۔ وہ ہنسی خوشی میری بات ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں اس تغاثہ کی سب سے اہم گواہ مقتول کی بیوہ ارم مختار کھڑی تھی۔ ارم کی عمر 30 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک پرکشش پستہ قامت عورت تھی۔ اس کے چہرے سے تیزی اور طراری مترشح تھی۔ محتاط اندازے کی روح سے ارم کو شمار جاذب نظر عورتوں میں ہوتا تھا۔ اس کے عمومی رویے اور انداز سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ تازہ تازہ بیوہ ہوئی ہو۔ بیوگی کی اداسی، پژمردگی اور افسردگی والی مخصوص کیفیات اس کے پاس سے نہیں گزری تھیں۔ وقت کی مہربانی اور قہربانی کب اپنا رنگ دکھا دے، اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ وقت ہی کی ستم ظریفی اور جادوگری تھی کہ اس نے 2 سگے بھائیوں کی بیویوں کو کورٹ روم میں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا تھا، اور وہ بھی 2 دشمنوں کی شکل میں، دیورانی وٹنس باکس میں اور جٹھانی ایکیوز باکس میں موجود تھی۔ ارم مختار کا یہ بیان خلفی ریکارڈ ہو چکا تو پہلے وکیل سرکار جرا کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا۔ ارم جی، اس نے احترام بھرے انداز میں اپنی گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بقوہ کی شام والی سالگرہ پارٹی اور ڈنر کا چرچا تو بہت ہو چکا۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس رات جب آپ لوگ بالائی منزل پر اپنے گھر آ گئے تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ انوار کافی تھک گیا تھا، اس لیے وہ اوپر پہنچتے ہی سو گیا۔ میں اور مختار جاگ رہے تھے کیونکہ ہم نے ڈنر خوب ڈٹ کر کیا تھا، اس لیے کافی گرانی محسوس ہو رہی تھی۔ ارم نے اپنے وکیل کے سوال کے جواب میں بتایا، مجھے صرف بوجھل پن کا احساس تھا، لیکن مختار کے پیٹ میں تو باقاعدہ درد بھی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ کو دباتے ہوئے بار بار تکلیف کا اظہار کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے اپنی بھابھی اور اس کے تیار کردہ کھانے کو بھی کوسا۔ مختار کے خیال میں وہ ساری گڑبڑ اسی کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی ہم سے ملنے آ گیا۔ وہ انوار کے لیے برتھ ڈے گفٹ بھی لایا تھا۔ جب اسے مختار کی حالت کا علم ہوا تو اس نے کہا، آپا، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، فکر والی کوئی بات نہیں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ بھائی جان صدا کے بسیار خور ہیں۔ انہوں نے اپنے معدے کی گنجائش سے زیادہ کھانا کھا لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ان ہوائی معاملات کا علاج ہے میرے پاس۔ کیسا علاج؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی ان کے لیے ادرک لہسن والی چائے بناتا ہوں، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ ان کے پیٹ میں گردش کرنے والی ساری گیس خارج ہو جائے گی تو انہیں سکون ملے گا۔ یہ صرف گیس کا درد ہے اور کچھ نہیں۔ میرے بھائی نے غلط نہیں کہا تھا وکیل صاحب، ارم نے وکیل استغاثہ کو بتایا۔ ادرک لہسن والی چائے پینے کے بعد مختار سکون سے سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو مختار بے خبر سو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے پہلے اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کی خلاف معمول نیند نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے اسے آوازیں دیں مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، اور جب میں نے مختار کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو اس کی آواز پھرا گئی اور وہ اپنا بیان ادھورا چھوڑ کر باقاعدہ سسکنے لگی۔ جو انسان رات کو ٹھیک ٹھاک سویا تھا وہ صبح اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ وکیل استغاثہ نے چراغ ختم کرتے ہوئے مجھ سے کہا، یور وٹنس پلیز۔ ڈیفینس؟ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ مقتول کی بیوہ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ صرف ایک سوال یور آنر، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ میرا وہ اکلوتا سوال مختار بیگ کے قاتل کو معزز عدالت کے سامنے بے نقاب کر دے گا۔ میں نے کورٹ روم کے اندر بہت بڑا دعویٰ ٹھوک دیا تھا۔
جج نے دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، پلیز پروسیڈ۔ کمرہ عدالت میں اچانک ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ جج سمیت ہر ایک کی نظر مجھ پر ہی لگی ہوئی تھی، خاص طور پر وکیل استغاثہ تو مجھے اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی مداری ہوں اور کورٹ روم میں سانپ کا تماشا دکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے حاضرین مجلس کی نگاہوں کو نظر انداز کیا اور وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ ارم صاحبہ، میں نے دھیمے لہجے میں مقتول کی بیوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میری طبیعت ایسی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ مجرموں کے حمایتی وکیل کے سوال کا سامنا نہ کر سکے۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی، پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ سوال خاصا وزنی ہے میڈم۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، وہ برہمی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، میں اس مسیحا کا نام جاننا چاہتا ہوں جس کی تیار کردہ چائے گیس کے معاملات کو چٹکی بجاتے میں سیٹ کر دیتی ہے۔ آپ انوار کے ماموں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہی بندہ جو پہلے آپ کا بھائی، اس کے بعد ننھے انوار کا ماموں لگتا ہے۔ میرے بھائی کا نام صفدر علی ہے، ارم نے بتایا۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ مگر آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ اس سوال کے بعد اصل قاتل عدالت کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ جج نے الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ جناب علی، میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، آرسین نامی وہ زہر ایک بے رنگ، بے ذائقہ اور ادرک لہسن جیسی ہلکی بو رکھنے والا آرسینک اور ہائیڈروجن کا خطرناک مرکب ہے۔ اگر اسے ادرک لہسن والی چائے میں ملا کر کسی کو پلایا جائے تو 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول مختار بیگ کی موت 4 اور 5 اپریل کی درمیانی شب 2 اور 3 بجے کے بیچ واقع ہوئی تھی۔ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے معدے میں آرسین کی اچھی خاصی مقدار پائی گئی تھی۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ 1 اپریل کی دوپہر صفدر علی نامی ایک شخص نے الیاس قریشی نامی ایک کیمیکل فروش کی دکان سے آرسین خریدا تھا۔ آئندہ پیشی پر میں الیاس قریشی کو اپروور وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے یہاں لے آتا ہوں۔ استغاثہ میڈم ارم کے لاڈلے بھائی کو کورٹ میں پہنچانے کا انتظام کریں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ دکھائی دینے لگے گا۔ میرے ان دلائل نے کورٹ روم میں بقول کسے آگ لگا دی تھی۔ ارم وٹنس باکس سے باہر نکل کر جنگلی بلی کے مانند مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ تمہاری یہ ہمت 2 ٹکے کے وکیل! وہ مجھے مغلظات میں تولنے لگی۔ میں تم جیسے گھٹیا انسان کا منہ نوچ لوں گی۔ تم نے اس حرافہ کو بچانے کے لیے میرے بھائی کو قاتل بنا دیا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ عدالتی عملے نے بروقت مداخلت کر کے صورتحال کو سنبھال لیا۔ جج نے 3 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر اس کیس کا مطلب صاف و شفاف ہو گیا۔ وعدہ معاف گواہ الیاس قریشی کی گواہی نے صفدر علی کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ ایک عجیب اور چونکا دینے والی بات یہ سامنے آئی کہ صفدر کے اس ناپاک منصوبے میں ارم مختار شامل نہیں تھی۔ وہ سراسر صفدر کا اپنا آئیڈیا تھا۔ وہ اپنے بہنوئی کو دل سے ناپسند کرتا تھا، لہٰذا اس نے مختار بیگ کو راہ سے ہٹا کر بہن کے گھر کا نظام اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے وہ گھٹیا چال چلی تھی جو اس کی بدقسمتی سے الٹی پڑ گئی۔ جب قدرت کا ساتھ میسر نہ ہو تو پھر انسان کا ہر منصوبہ دھرا رہ جاتا ہے۔ ایک معمولی سا اپروور سارے پروگرام کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔